ہم ان آیات کو پڑھیں گے سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے کہ جن واقعات کے اندر، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا، تو توجہ فرمائیں اس پر۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتی، یہاں تک کہ ابلغا، پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، او امضی حقبا، یا چلتا رہوں مدتوں۔ اصل میں اس واقعے کے پیچھے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 4725 نمبر، اور اسی طرح 26 27، یہ قریباً 3 4 5 احادیث اس سے متصل اسی واقعے کے بارے میں۔ تو سعید بن جبیر تابعی وہ کہتے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کعب بن احبار، کعب الاحبار، اس کا ساتھی ہے نوف بکالی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو یہاں واقعہ بیان ہوا ہے نا خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے تھے، بلکہ اس نوف بکالی کا کہنا تھا، یعنی یہ دوست تھا ان کا، اسی دور کا تھا نوف بکالی، کعب الاحبار کے دور کا۔ تو اس کا کہنا تھا کہ یہ موسیٰ جو ہے نا وہ موسیٰ بن میسیٰ بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب ہے، یعنی یہ حضرت یعقوب کی جو لڑی سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر دی گئی نا، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، مجھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس وقت ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو یعنی یہ بات کنفرم ہوگی کہ یہ حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اصل میں یہ سوال کیا گیا تھا، سوال یہ تھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، یا عالم کون ہے بڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا، میں۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آیا، گو کہ اس وقت نبی تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ کو کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو علم دیا ہوا تھا، لیکن آپ نے یہ نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یا ساتھ یہ بات یعنی یا کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جاننے والا ہے، یا یوں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اس وقت مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ علم دیا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آنا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ہے، آپ اس کے پاس چلیں، ہم نے اس کو آپ سے زیادہ علم دیا، تو آپ جائیں ان سے جا کر جو ہے نا یہ کچھ چیزیں سیکھیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جوان کو ساتھ لیا۔ وہ جوان کون تھا؟ حضرت یوشع بن نون تھے، اور یہ بھی بعد میں پیغمبر بنے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر پھر نیابت کی، نائب بن کے کھڑے ہوئے، تو یہ بھی نبی بنے بعد میں۔ تو یہ یوشع بن نون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ پھر اب ادھر سے چلے، اور جب ادھر سے چلے کہ ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں ہمیں حکم ملا ہے، تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتی، یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا مدتوں چلتا رہوں، یعنی مجھے مدتوں بھی چلنا پڑا تو میں چلوں گا، اور ہم وہاں جا کر پھر رکیں گے، وہاں اس بندے سے جا کر ملیں گے۔ فلما، تو جب بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں کے ملنے کے مقام پر، یعنی جہاں یہ دو دریا مل رہے تھے وہاں پر پہنچے،
نسی حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے مچھلی کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اے موسیٰ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لیں، اسے اپنی زنبیل میں رکھ لیں، یعنی مچھلی رکھنے کے لیے کوئی برتن کہہ لیں جو بھی، زنبیل میں رکھ لیں، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر کود جائے اسی جگہ پر آپ کی اس بندے سے ملاقات ہوگی، حضرت خضر سے، جس کو آپ ملنے جا رہے ہیں۔ اب حضرت خضر کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، تو زیادہ تر اقوال یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ آج بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہے۔ حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر ایک دفعہ فرمایا کہ آج جو زندہ ہے 100 سال بعد وہ اس صفحہ ہستی پر نہیں رہے گا۔ تو اگر حضرت خضر اس وقت زندہ تھے تو وہ بھی 100 سال بعد فوت ہو گئے۔ تو اب یہ مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی، اور فرمایا کہ جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں بھول گئے حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذا، تو بنا لیا اس نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سربا، سرنگ کی شکل، یعنی وہ مچھلی زنبیل میں سے نکلی اور وہ اس پانی میں داخل ہو گئی اس مقام پر، اور اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پانی اس راستے پر وہاں سے رک گیا۔ اب فرمایا فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے بڑھے، آگے گزر گیا، قال، تو اس نے کہا، لفتاہ، اپنے جوان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا، آتینا، لا، ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، یعنی یہ سارا دن ہی چلتے رہے، رات کا حصہ بھی چلتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ اب ہمارا وہ ناشتہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بلا شبہ یقیناً ہم نے پائی ہے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے بڑے تھاکے، لاؤ بھی ہمارا کھانا لاؤ، ناشتہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، قال، تو یوشع بن نون کہنے لگے، ارأیت، کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم جا کر ٹھہرے تھے، الی الصخرہ، چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کو۔ یہ سفر کی وجہ سے تھکاوٹ میں ہوئے اور ایک چٹان کے ساتھ وہاں ٹیک لگائی، اور قریباً وہ وہی جگہ ہی تھی جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی، اور وہ مچھلی کود گئی پانی کے اندر، اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ تو اب یہاں سے اٹھے، یہ بات حضرت یوشع بھی بھول گئے مچھلی والی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب وہ آگے چلے گئے، حضرت موسیٰ نے کھانا مانگا علیہ السلام نے، تو پھر اس وقت یہ حضرت یوشع بن نون یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مچھلی کود گئی، لیکن بتانا ہی بھول گئے۔ تو فرمایا فإنی نسیت، تو بے شک میں بھول گیا، الحوت، مچھلی کو، وما انسانیہ، اور نہیں بھلائی مجھے وہ، الا الشیطان، یعنی نہیں بھلائی مجھے، الا الشیطان، مگر شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی ہے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ مچھلی تو دریا میں کود گئی تھی وقت، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے، واتخذ سبیلہ، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے۔ عجیب طریقہ کیا تھا؟ وہ سرنگ کی طرح اس نے راستہ بنایا، پانی وہاں سے اللہ کے امر سے روک گیا۔ قال، تو اس نے کہا، ذالک، یہی ہے، ما کننا نبغی، جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ تو وہی جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے جہاں مچھلی نکل گئی۔ فرتدا، پس وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانوں پر، قصصا، پیچھے، جیسے آگے گئے تھے انہی قدموں پہ واپس پلٹے۔ فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتاً، ہم نے عطا کی تھی اسے رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اسے سکھایا تھا، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک علم۔ اب جب یہ واپس پلٹے تو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی نا، اس جگہ پر ایک چادر کے اندر لپٹا ہوا ایک بندہ ملا، اور جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا کہ
یہاں کے رہنے والے یعنی تمہارے ہاں سلام کدھر سے آیا؟ تو پھر اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو پھر اس کے بعد ان کی حضرت خضر سے بات ہوئی۔ تو حضرت خضر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا اور میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ کلی علم کا دعویٰ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ اور یہی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو انہوں نے کہا یا اللہ تو اس مخلوق کو بنانے لگا جو زمین میں فساد کرے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے چیزوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے کہتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا کوئی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں میں سے بندے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اپنی طرف سے رحمت سے نوازا اور ایک علم سکھایا۔ اور آخری آیت آج کے سبق کی، قال کہا لہو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، حل اتبعک کیا میں تیرے پیچھے چلوں، علی ان اس شرط پر کہ تعلمنی تو سکھائے مجھے، مما اس میں سے جو علمت رشدا تجھے سکھائی گئی ہے بھلائی، تجھے سکھائی گئی ہے بھلائی، یعنی جو علم تیرے پاس ہے میں تیرے پیچھے چلوں، تیرے ساتھ چلوں، تو مجھے سکھائے گا۔ تو بھائیو اس سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ جو صاحب علم ہے آپ اس کے ساتھ عالم دین کے ساتھ چمٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے مطالبہ کیا کریں کہ آپ مجھے علم سکھائیں، میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ رہتا ہوں۔ تو آپ اپنے علماء کو ٹائم دیا کریں، ان کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھا کریں۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس واقعے کو آگے لے کر چلیں گے، مکمل کریں گے۔ تو بھائی شوق ذوق سے نماز فجر کے بعد